ناظرین آداب، ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، اس وقت ملک کے جو حالات آپ کے سامنے ہیں، لوگ کہتے ہیں بقول کچھ لوگوں کے کہ ملک میں جمہوریت ہے، لیکن ایسی جمہوریت جس میں عوام کو کوئی طاقت نہیں ہے بلکہ عوام پس رہی ہے۔ ایک طرف ملک لا اینڈ آرڈر سچویشن کی جو سچویشن ہے وہ عروج پہ ہے، اور دوسری طرف کرپشن نے اداروں کو تباہ کر دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو چل رہی ہے یہ ملک کو اس کرائسس سے نکال کے لے جائے گی، جبکہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہمارے ملک کو جکڑ لیا ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو اور اس ملک کے اہم چیزوں کو پرائیویٹائز کر کے پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ ٹکڑوں میں بڑھ جائے۔ کیا ایسے موقع پہ جب یہ حکومت نہیں چل رہی ہے تو لانگ ٹرم اور مڈ ٹرم ہو سکتا ہے؟ کیا ہم حالات جنگ میں ہیں؟ اور اگر ہم حالات جنگ میں ہیں اور اس ملک کو بچانے کے لیے وہ کون سا ادارہ ہے جو اس وقت منظم ہے اور جو اس وقت ملک کے بارے میں سوچ رہا ہے؟ یقیناً سب جانتے ہیں کہ دو ادارے ایک ایسے ہیں اس وقت، ایک عدلیہ اور دوسری فوج، افواج پاکستان۔ اس وقت پاکستان کے وہ لوگ جو پیٹریوٹک ہیں، جو محب وطن ہیں، جو پاکستان کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے طریقے ہیں اور کس طریقے سے اور کیا حالات ہیں اس وقت ملک میں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے جو بہت اہم گیسٹ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ ہیں جناب زید حامد صاحب، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، وہ اس وقت اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہیں۔ زید حامد صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ اسلام آباد اسٹوڈیو میں آئے ہیں، اور آج ہم آپ سے کھل کر بات کریں گے۔ آج آپ بتائیے ہمارے پلیٹ فارم سے وہ لوگ خاص طور پہ جو پاکستانی پیٹریوٹک ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے پاکستانی کی جو پاکستان سے محبت کرتی ہے، کہ اس وقت جو حکومت کی سچویشن ہے، کیا حالات ہیں اس وقت، اور کس طریقے سے کیا ہم یہ حکومت صحیح چل رہی ہے، اور اگر نہیں چل رہی ہے تو کیا دوسری حکومت لائی جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ دوسری حکومت لائی جا سکتی ہے، اور اگر نہیں لا سکتی تو کیا ہم حالات جنگ میں ہیں، اور اگر حالات جنگ میں ہیں تو پھر کس طریقے سے ہمیں عمل کرنا چاہیے؟ زید حامد صاحب۔ جی دانش، ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ امریکنز نے یہ ڈیموکریسی جو پاکستان میں یہ لے کر آئے ہیں پرویز مشرف کے بعد، پرویز مشرف کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک امریکن الائے تھے، وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں امریکہ کی پالیسی اور مرضی پر کرتے رہے۔ تو پھر امریکنز کو کیا پڑی تھی کہ ان کو تبدیل کر کے اس جمہوریت کو پاکستان میں لے کر آئے؟ امریکنز مصر کے حسنی مبارک کو تبدیل نہیں کرتے، مڈل ایسٹ کے باقی ڈکٹیٹرز کو تبدیل نہیں کرتے، مشرف کو کیوں تبدیل کیا انہوں نے؟ وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے، وہ کون سے ایسے کام تھے جو مشرف اگر چاہتے بھی تو نہیں کر سکتے تھے یا کرنا نہیں چاہتے تھے، جس کے لیے ایک کمزور، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت کی ضرورت تھی سی آئی اے کو پاکستان پر مسلط کر کے، کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے وہ نیکسٹ ایف پیک ایجنڈے کو پورا کرنا چاہتے تھے۔ جو نئی اسٹریٹجی اوباما نے دی ہے، ایف پیک ڈاکٹرن، جس کے تحت افغانستان اور پاکستان دونوں ہی میدان جنگ ہوں گے۔ ایف پیک صرف ایک سیاسی ڈاکٹرن نہیں ہے، ایک ملٹری ڈاکٹرن ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، آج کل کے چھوٹے بچے تو واقف بھی نہیں ہیں، 1990 کی دہائی میں ایک بہت بڑا ملک دنیا میں ہوا کرتا تھا یوگوسلاویا کے نام سے، اور یوگوسلاویا کو انہوں نے توڑا ہے اور 6-7 چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر دیا، اور اس اسٹریٹجی کو یوگوسلاویا ڈاکٹرن کہا جاتا تھا۔ پاکستان میں 21ویں صدی کے آغاز میں یہی ڈاکٹرن یہ پاکستان پر مسلط کرنا چاہتے تھے، جس کو یہ کہتے ہیں بلڈ بارڈرز۔ عراق میں آپ نے دیکھا ہے کہ کردستان کا الگ خطہ انہوں نے الگ کر دیا ہے، جنوب کو الگ کر رہے ہیں، سینٹرل سنی ریجن کو الگ کر رہے ہیں، کہیں سیکٹیرین بنیادوں پر، کہیں قومیت پہ، کہیں لسانیت پہ، یہ مسلمان ملکوں کو توڑنا چاہتے ہیں۔ اب افغانستان میں بھی یہی پلان ان کا ہے کہ افغانستان کے پشتون ریجنز کو الگ کر دیں، تاجک ازبک ہزارہ ریجنز کو الگ کر دیں۔ یہی پلان یہ سوڈان میں اپلائی کر رہے ہیں کہ سوڈان کے جنوب کو توڑ کر الگ کر دیا جائے۔ کئی بڑے بڑے مسلمان ملکوں کو توڑنے کا پلان ہے، جس میں سعودی عربیہ اور پاکستان بھی شامل ہے۔ لہذا یہ جمہوریت جو لائی گئی تھی، یہ ایک ایسی ڈاکٹرن کے تحت لائی گئی تھی جس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں۔
फोर्थ जनरेशन वॉर का मतलब है कि मुल्क में अनार्की और केओस बर्पा किया जाए दहशतगर्दों के जरिए, ट्राइबल एरियाज में बलूचिस्तान में एक ऐसी बगावत तहरीक तालिबान और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जरिए कि पूरे मुल्क में इतनी अनार्की हो जाए कि फिर दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान के एटमी हथियार गैर महफूज हैं, दुश्मनों के हाथों में जाने वाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान से उसके एटमी हथियार ले लिए जाएं। सियासी तौर पर इतनी करप्ट और इनकॉम्पिटेंट हुकूमत हो कि सूबाइयत, लिसानियत, कौमियत में कौम को तोड़कर अलग कर दे, इतनी करप्ट हो कि आईएमएफ की पॉलिसीज पर चले और आईएमएफ के जरिए टैक्सेस लगाकर बिजली, पानी, गैस का बहरान पैदा करके और प्राइवेटाइजेशन के जरिए इस मुल्क की इकोनॉमी को इस तरह तोड़ दिया जाए कि इसके बाद पाकिस्तान एक फेल्ड और डिसफंक्शनल स्टेट के तौर पर नाउजुबिल्ला हिस्से बखरे कर दिए जाएं इसके। सो ये फोर्थ जनरेशन वॉर थी। ये डेमोक्रेसी सीआईए लेकर आई थी। इस डेमोक्रेसी का मकसद ही यही था। देखिए, आजकल बात की जाती है कि पाकिस्तान का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं तो आइन के तहत तो इस पूरी पार्लियामेंट, इसके कैबिनेट, इसके मिनिस्टर्स, इसके तमाम आला ओहदेदारान इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं ले सकते, क्योंकि आर्टिकल 63 और 64 के तहत वो तमाम अफराद जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे यकीन न रखें, जो करप्ट हो और जो प्रैक्टिसिंग मुसलमान ना हो, वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा ही नहीं बन सकते। यहां के वुजरा का हाल ये है कि वो कुल अल्लाह वाहद पूरी नहीं पढ़ सकते। यहां की सियासी जमातें ऐसी हैं कि फ्रंटियर में जो सियासी जमात है उनके बड़ों ने पाकिस्तान में दफन होना ही पसंद नहीं किया, उनको इतनी नफरत थी पाकिस्तान से। कुछ मजहबी जमातें जो हुकूमत के एलाइड हैं, ये वो हैं जिनके बुजुर्ग कहते थे कि हम पाकिस्तान बनाने के गुनाह में शामिल नहीं है। और फिर जो करप्शन के केसेस इनके ऊपर हैं, देखिए आइन की अगर बात करते हैं तो इनमें से ये पूरी पार्लियामेंट बाहर हो जाती है आर्टिकल 63 और 64 के तहत। और ना ये पाकिस्तान की आइडियोलॉजी पे यकीन रखते हैं, ना ये प्रैक्टिसिंग मुसलमान है, ना ये साफ सुथरे मुसलमान है कि इनके हाथ और दिल और जबान पाक हो कि ये मुसलमानों की क़यादत कर सकें। जायद यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि पाकिस्तान के इदारे, अगर ये जमहूरियत आप कहते हैं ये नहीं है, और ये जो जितने भी लोग हैं पार्लियामेंट में ये आर्टिकल 62, 63 के तहत, 64 के तहत यकीनन ये क्वालिफाई नहीं करते हैं, आप सही कह रहे हैं। और हमारी ये हुकूमत आइन की सारी पासदारी की बात करती है, लेकिन पिक एंड चूज, जहां ये डिस्क्वालीफाई होते हैं आइन के तहत, वहां इन्हें आइन नहीं चाहिए, और जहां इनको अपने मकासद के लिए वहां आइन की बात करते हैं। हमारे इदारे इतने कमजोर क्यों हो गए, क्या वजूहत है, क्या कहेंगे आप? देखिए दानिश, हम जिस कहत से गुजर रहे हैं ना, ये माशी कहत नहीं है, हमें पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कहत और रिजाल से गुजर रहे हैं। हमारे पास मर्द नहीं है, गैरतमंद लोग, हुकूमत और इख्तियार, साहिब इख्तियार लोगों में, जो पाकिस्तान से प्यार करने वाले हैं, जो पैट्रियट्स हैं, जो पाकिस्तान पर दिल जिगर जान कुर्बान करते हैं, जो इसको मदीना सानी समझते हैं, जो इसको अल्लाह उसके रसूल की मुकद्दस इमानत समझते हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं, वो कुर्बानियां दे रहे हैं। वो हमारे सिपाही हैं जो एक इंसर्जेंसी और बगावत रोकने के लिए 10-15 हजार से ज्यादा हम अपने सोल्जर और सिपाही शहीद करवा चुके हैं। इस कौम के अजीम तरीन बेटे हम अपने शहीद करवा चुके हैं। वो सिविलियंस हैं जो जाने दे रहे हैं, वो माएं हैं जो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए सिर्फ बिजली, पानी, गैस के लिए रोती मरती फिर रही हैं। और हुक्मरानों का आलम यह है कि हज जैसे मुकद्दस फरीजे पर भी ये अपने कमीशन और किकबैक्स और हराम कमाने से बाज नहीं आते हैं। देखिए, जहां तक इदारों का ताल्लुक है, अब इस वक्त बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 2 इदारे बाकी रह गए हैं जो पाकिस्तान की आबरू की किसी हद तक हिफाजत कर सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट है और दूसरा पाकिस्तान फौज तो अपने दिल जिगर जान कुर्बान कर ही रही है। अब बात यह है कि इस वक्त आप अगर अखबार उठा के देखिए, पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, पाकिस्तान की सियासी, माशी, माशरती सूरत हाल को देखिए, तो एक अनार्की बिल्ड हो चुकी है। वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर। कंफ्यूजन कहां पे आ रही है? कंफ्यूजन ये आती है कि पाकिस्तान को एक जंग मुसल्लत की गई है जिसको 4th जनरेशन वॉर कहते हैं। कौम, हुकूमत, पाकिस्तान की जुडिशरी ये मानने को तैयार नहीं है कि हम हालत जंग में हैं। नतीजा ये होता है कि हालत जंग में आप सिविलियन कवानीन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस हुकूमत के जरिए जो हुकूमत वजूद ही नहीं रखती। यानी मिसाल हम आपको सवात की दें। अब सवात का पूरा एरिया जब दहशतगर्दों ने उस पर कब्जा कर लिया, आर्मी को एक हाई इंटेंसिटी जंग करनी पड़ी। वहां पर कोई सिविलियन हुकूमत का वजूद नहीं था, आप हालत जंग में थे। आपने वहां पर जंग की, जंग के दौरान वहां मार्शल लॉ लगाया गया, एक फौजी कवानीन के तहत उस इलाके को साफ किया गया और साफ करके अब उसको सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया जा सकता है। यही पूरा मामला पूरे मुल्क के साथ है, हो ये रहा है। अब आप नोट कीजिए, पिछले 11 साल में
تقریباً 11 سال میں ایک دہشت گرد کو بھی پاکستان میں عدالتی نظام کے ذریعے سزائے موت نہیں دی گئی. تمام جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے. حال یہ ہے کہ بڑے بڑے دہشت گرد جو سوسائڈ جیکٹس کے ساتھ بڑے بڑے میریٹ کے دھماکے ہوں، فوجی افسروں کو شہید کرنے کے ہوں، پورے ملک میں دھماکے کرنے کے پکڑے جاتے ہیں. پولیس چلان بنا کے ان کو عدالت میں دیتی ہے اور کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا، کوئی جج فیصلے نہیں کرتا، عدالت ان کو بری کر دیتی ہے. آرمی ایکٹ میں ایک قانون موجود ہے جس کے تحت وہ تمام کمبیٹنٹ سویلینز کے جو فوج کے خلاف لڑیں، ملک کے خلاف لڑیں، ان کو بھی پرزنر آف وار، ان کو بھی ایک کورٹ مارشل کے ذریعے سزا دی جا سکتی ہے. آرمی نے ابھی تک یہ لا انووک نہیں کیا، استعمال نہیں کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ 11 آدمی جو اڈیالہ جیل سے اٹھائے گئے تھے، ان کے بارے میں جب سپریم کورٹ نے پوچھا کہ ایجنسیز نے ان آدمیوں کو کیوں اٹھایا، تو پہلی مرتبہ آرمی نے اپنا وہ کلاز انووک کیا کہ صاحب یہ حالت جنگ میں پکڑے گئے ہوئے لوگ تھے، ان کو عدالتوں نے بری کر دیا تھا، اب ان کو فوج نے لیا ہے کہ ان کا کورٹ مارشل کیا جائے گا. اب یہ المیہ ہے کہ آپ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں کہ جو اربن انوائرمنٹ میں ہے، جو شہروں میں لڑی جا رہی ہے. انڈین فوجی جب آپ جنگ کر کے پکڑتے ہیں تو پاک فوج انڈین فوجیوں کو پولیس کے حوالے نہیں کرتی. اب دس از سم تھنگ دیٹ دس گورنمنٹ دس اسٹیٹ جوڈیشری مسٹ ریئلائز کہ اس وقت پاکستان کے سب سے بڑے 2 مسئلے ہیں جس نے پاکستان کو تباہ کر کے رکھ دیا. ایک دہشت گردی ہے، اور دہشت گردی کو ہم اس لیے قابو نہیں پا رہے کہ عدلیہ کولیپس کر چکی ہے، جوڈیشری فیصلے نہیں کر رہی. اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ان دہشت گردوں کے خلاف فیصلے نہیں دے رہے. آپ مارشل لا لگانا نہیں چاہتے، آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان دہشت گردوں کو ملٹری ایکٹ کے تحت ٹرائی کیا جائے، یہ بھی آپ نہیں کر رہے. دوسرا ایشو ہے کرپشن کا. کرپشن کا عالم یہ ہے کہ ملک کے اعلیٰ ترین عہدوں سے لے کر مقدس ترین ڈیوٹیز تک، حج کے معاملے تک اس قدر کرپشن ہے، استغفر اللہ، کہ آپ اندازہ کیجئے صرف 2010 میں ایسٹیمیٹ ہے کہ 1000 ارب روپے کی کرپشن کی گئی ہے اس پاکستان میں. ہم نے پچھلے 20 ماہ میں 20 ارب ڈالر IMF سے قرضہ لیا ہے، اور وہ 20 ارب ڈالر کدھر گئے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. پرابلی سوئز اکاؤنٹس میں نکلیں گے آخر میں جا کے یہ. تو اب اس حالت میں آپ بتائیے، مارشل لا کوئی سولوشن نہیں ہے. یہ ڈیموکریسی تو کولیپس ڈیموکریسی. اس ڈیموکریسی کو مزید اگر آپ نے 6 مہینے چلنے دیا تو نعوذ باللہ ملک یوگوسلاویہ کی طرح ٹوٹ جائے گا. مارشل لا کوئی علاج نہیں ہے، آپ مارشل لا لگا نہیں سکتے. مارشل لا کو کسی صورت میں کسی مسائل کا حل نہیں ہوتا، تو پھر ہم کریں تو کیا کریں. ایک بات اس کے علاوہ بہت سی باتیں کی آپ نے ذکر کیا، آپ نے کہا جی مارشل لا اس کا حل نہیں ہے، اور موجودہ حکومت کو اگر مزید چلنے دیا گیا تو یہ ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. تو ایسی صورتحال میں کیا پاکستان کی کانسٹیٹیوشن جو بھی ہے اس میں کوئی ایسا راستہ ہے جس کی بنیاد پر جو ہے اس موجودہ سچویشن کو کنٹرول کیا جا